عورت چاہے 1000 مرتبہ ہی کیوں نہ نہا لے، چاہے وہ عورت گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑی رہے، اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا، وہ عورت ناپاک تھی، چاہے وہ 1000 مرتبہ ہی کیوں نہ نہا لے، وہ عورت ناپاک ہی رہے گی، اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اب چاہے وہ 1000 ہوتے سمندر میں ہی کیوں نہ لگا لے، اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ جو غلطی ہے، یہ آج کل خواتین میں بہت ہی عام ہو چکی ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو یہ غلطی کرتی ہیں، اس غلطی کی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے غسل کر لیا، ہم نے نہا لیا، اب ہمیں پاکی حاصل ہوگی، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ناپاک ہی ہوتی ہیں، انہیں طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم خواتین کو اتنا علم ضرور سیکھنا چاہیے کہ انہیں یہ تو معلوم ہو کہ اگر وہ ناپاک ہو جائے، ان کے اوپر غسل فرض ہو جائے، تو وہ کیسے طہارت حاصل کریں۔ پاکی ناپاکی کے مسائل، جو بنیادی مسائل ہیں، یہ تو انہیں معلوم ہونے چاہیے نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین جو بڑی بڑی ڈگری حاصل کرتی ہیں، انہیں دینی مسائل کی طرف بھی، اسلام کی تعلیمات کی طرف بھی تھوڑی توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ غلطی کون سی ہے؟ اب سمجھیے گا، سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے کہ غسل میں 3 فرض ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، نمبر 2 پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، نمبر 3 پر پورے بدن پر، پورے جسم پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک رہ گیا تو آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، آپ ناپاک تھے، ناپاک ہی رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 فرض ہیں جن کا مکمل ہونا یہ ضروری ہے غسل کے مکمل ہونے کے لیے۔ اب سمجھیے گا، آج کل یہ 2 چیزیں ہر گھر میں موجود ہیں، ہر عورت جو ہے یہ 2 چیزیں استعمال کرتی ہے۔ بہت ہی کم خواتین ہوگی جو یہ 2 چیزیں استعمال نہیں کرتے، خاص طور پر جو نوجوان لڑکیاں ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، وہ یہ 2 چیزیں ضرور استعمال کرتی ہے۔ نمبر 1 پر لپسٹک، نمبر 2 پر نیل پالش، یعنی ناخنوں کے اوپر جو نیل پالش لگاتے ہیں، نمبر 1 پر، نمبر 2 پر لپسٹک۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں، اگر کسی عورت نے نیل پالش لگائی اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، یعنی میاں بیوی نے جو ہے وہ ملاقات کی، یا پھر اسی طرح عورت کو احتلام ہو گیا، یا پھر حیض و نفاس کی وجہ سے عورت پر غسل فرض ہو گیا، کسی بھی سبب اس کے اوپر غسل فرض ہوا اور نیل پالش اس نے لگا رکھی ہے۔ اب اگر نیل پالش لگائے ہوئے ہی اس نے نہا لیا، اب چاہے 1000 مرتبہ وہ نہاتی رہے، اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی، اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نیل پالش جو ہے یہ ناخنوں کے اوپر باقاعدہ اپنی تہ جما لیتی ہے، یہ ایک لیئر جو ہے وہ اوپر بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناخن کے اوپر پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اور غسل کا تیسرا فرض، پورے بدن پر پانی بہانا، جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ لپسٹک بھی بعض ایسی اب مارکیٹ میں آ چکی ہیں کہ جو واٹر پروف ہیں۔ خواتین اس بارے میں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں گی۔ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ بعض لپسٹک ایسی بھی آ چکی ہے کہ اگر کوئی چیز کھائے پیے یا پھر جو ہے وہ ان کے اوپر پانی چلا جائے تو وہ لپسٹک اترتی نہیں ہے، یعنی ہونٹوں کے اوپر وہ بھی باقاعدہ لیئر بنا لیتی ہے اپنی، جب تک اس کو ریموو نہ کرے، اتارے نہ، اس وقت تک وہ ہونٹوں سے اترتی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی لپسٹک یا پھر نیل پالش کسی عورت نے لگائی اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، وہ ناپاک ہو گئی، اب چاہے وہ 1000 مرتبہ غسل کرتی رہے، ان کو بغیر اتارے اس کو غسل مکمل نہیں ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگی، وہ ناپاک تھی، ناپاک ہی رہے گی ہمیشہ، جب تک وہ نیل پالش اور لپسٹک کو اتار کر غسل نہیں کرے گی۔ تو یہ غلطی بہت ساری خواتین کرتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر خواتین اس غلطی میں مبتلا ہیں، خاص کر آج کل کی جو نوجوان نسل ہے۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے گا تاکہ خواتین اس مسئلے سے آگاہ ہوں اور وہ اچھے سے طہارت حاصل کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔